بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات سے پہلے تک سورہ معارج میں جو مضمون شروع کیا اللہ نے، وہ قیامت کی ہولناکی کا منظر، جس کے اوپر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ قیامت بھی کوئی آنے والی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا بالکل آنے والی چیز ہے اور بڑا ایک ہولناک دن میں واقع ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس دن کا عذاب بڑا سخت ہوگا کہ آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو حساب و کتاب کے بعد اللہ جو پکڑ فرمائیں گے نافرمانوں کی، وہ بھی ایک دردناک انداز سے ہوگا، ذلیل کر دینے والا ہوگا۔ گویا کہ نافرمانوں کے پکڑے جانے اور ان کے اوپر تکلیفوں کے منظر کو اللہ نے بیان فرمایا تھا ان آیات سے پہلے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے مجرمین کے مقابلے اللہ کے فرمانبردار بندے، جن کے اوپر حالات نہیں آئیں گے اور جو عافیت سے ہوں گے، جس طرح بتایا ہم نے آپ کو کہ قیامت کا دن انہی لوگوں کے لیے بڑا محسوس ہوگا جو نافرمان ہوں گے، مجرم ہوں گے، مگر جو فرمانبردار ہوں گے ان کے لیے وہ دن کوئی مشکل دن نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے عافیت رہے گی اس دن؟ اللہ نے 8 صفات ان آیات میں بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 8 صفات ہیں جو اب اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، پہلے وہ لوگ جو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن کی ہولناکی سے، جہنم کے برے عذاب سے بچیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو پکے نمازی ہوں گے، پابندی والے نمازی ہوں گے، یعنی جن کی عادت نماز کی ہو گئی ہوگی،
اپنی نمازوں پر مداومت کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا، الذین هم علی صلاتہم دائمون، پابندی کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ صرف جمعے کے نمازی ہوں گے، کچھ لوگ دن کے چند نمازی ہوں گے، دن کی نمازوں کے چند نمازی ہوں گے، کچھ لوگ کبھی کبھار پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ نہیں بچ پائیں گے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جن کی عادت بن گئی ہوگی، جن کو چین نہ آتا ہوگا کہ وقت ہو جائے نماز نہ پڑھی جائے، وقت ہو جائے اور بے فکرہ بن کے رہا جائے، ایسا نہیں، بلکہ جن کی پکی عادت ہو گئی تو وہ اس دن اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا۔ اس سے بھی اس عبادت کا محتم بالشان یعنی انتہائی اللہ کے نزدیک قابل عظمت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو بچے رہیں گے، جو تکلیف میں نہیں ہوں گے، جن کو جہنم کا عذاب چھو بھی نہ سکے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ دوسری صفت والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ، جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کا حق ہے۔ یہاں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ اللہ نے فرمایا مالوں میں، یعنی ایک مال نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ معلوم ہوا سب قسم کے مالوں میں، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں یا نفلی، یا سونے چاندی کی شکل میں ہوں، یا کھیتی زراعت کی شکل میں ہوں، یا تجارت کی شکل میں ہوں، یا سوداگری کی شکل میں ہوں۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، یا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم صرف غریب کو دے رہے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے سامنے اپنی حاجتیں رکھے وہ تو غریب ہے ہی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو تمہارے مالوں میں اور ہر قسم کے مالوں میں ان کا حق ہے۔ یعنی ایک بات یہ بیان فرمائی کہ حق ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم ان کے اوپر کوئی احسان فرما رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ نے حق فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی مرضی سے چاہے جتنا دے دو، بلکہ ایک متعینہ مقدار، یا یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑا دے دو زیادہ دے دو، بلکہ جتنا دینا ہے جو شریعت نے بتایا ہے، زکوٰۃ اور صدقات فطرہ اور اسی طرح صدقات واجبہ، وہ تو متعین ہے ہی۔ پھر اس کے بعد جو لوگ نہیں سوال کرتے ان کی بھی خدمت کرنا، جیسے مثال کے طور پر مسافر ہیں، قرض دار ہیں، رشتہ دار ہیں، مہمان ہیں، ان سب کو ان کا حق ادا کرنا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں ان کا حق ہے، یعنی غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا تو حق ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کا حق ہے، ان کا حق ادا کرنے کا حکم اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو اس طرح اپنے مالوں میں سوالی اور بے سوالی کا حق سمجھ کر خرچ کرتے ہوں گے، اس دن اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا تیسری صفت والذین یصدقون بیوم الدین، کہ جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہوں گے، یعنی تمام برائیوں سے بچتے ہوں گے، اس لیے کہ اگر ہم برائی کریں گے
تو ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اللہ کے یہاں ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور وہ حساب و کتاب لیے جانے کا دن یہ قیامت کا دن ہے۔ اسی طرح اللہ نے آگے مزید صفت بیان فرمائی کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے، یعنی ان کو یہ خوف دنیا میں ہر وقت ستا رہا ہوگا کہ اللہ کا عذاب آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور آتا رہتا ہے اور آیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے کہ میں جو کر لوں جس طرح کر لوں، نہیں، بلکہ اگر کوئی ڈرنے کی چیز ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا 5ویں صفت والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہمارے اندر ایک مادہ رکھا ہے خواہشات کا۔ ہماری شریعت کے اندر اللہ نے انسانی فطرت کا بڑا خیال رکھا ہے۔ دیکھیے شہوت کا ہونا اور اس کا استعمال اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم رہبان بن جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، اور اللہ کے ہاں باعزت آدمی وہ ہوگا جو پہاڑوں میں زندگی گزارے گا، یا دنیا سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، یا شادی نہیں کرے گا، وہ میرا محبوب بندہ ہوگا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا۔ ایک چیز اللہ نے خواہشات نفس رکھی ہے، اس کا وہ ایک طرح سے اچھی صفت بھی ہے اور ایک اعتبار سے بری صفت ہے۔ بری صفت یہ ہے کہ آپ اس کو ناجائز جگہ میں استعمال کریں۔ اگر ناجائز جگہ میں استعمال کیا جائے گا تو یہی چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی، اور اگر اس خواہشات نفس کو جائز جگہ میں استعمال کیا جائے تو یہی خواہشات نفس کا جائز جگہ میں استعمال اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا 5ویں صفت بیان فرمائی کہ جو اپنی باندیوں اور اپنی بیویوں، اگرچہ اس وقت دنیا میں باندیوں کا سلسلہ ہر جگہ ختم ہو گیا ہے لیکن بیویوں کا سلسلہ باقی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کو جائز جگہوں میں استعمال کرنے والے ہوں گے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی جائز جگہ کے علاوہ جو آدمی خواہشات نفس کو ناجائز جگہ استعمال کرے گا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ نے ایک لائن بنا دی کہ خواہشات نفس کا خیال کیا گیا ہے تو اس کو جائز جگہ میں استعمال کرو، جو ناجائز جگہ میں استعمال کرے گا تو وہ اللہ کا باغی ہے، اس کا اعلان اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، چھٹی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امانت کی 2 قسم ہیں، ایک وہ امانت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ متعلق ہیں امانتیں،
اور مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے عطا کردہ طاقت دی ہے، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، اور اسی طرح اللہ نے مال دیا ہے، تو یہ مال در حقیقت جان ہو، مال ہو، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے، ان کو بیجا اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہ استعمال کریں۔ اسی طرح دوسری امانت وہ ہے جو بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر علماء کے پاس علم امانت ہے، وہ اس کو نہ چھپائیں، عوام میں عام کریں۔ اسی طرح حاکموں کے ذمے انصاف، حاکموں کے پاس انصاف امانت ہے، حاکم انصاف کو نہ چھپائیں۔ اسی طرح معاشرتی زندگی کے اندر ایک پڑوسی کے حقوق دوسرے پڑوسی کے لیے امانت ہیں، پڑوسی کے حقوق کو ادا کریں۔ اسی طرح ایک خادم کے لیے، مثال کے طور پر ایک خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پاس جو خدمت کی ذمہ داری آئی ہے، تو یہ خدمت کی ذمہ داری بندوں کے متعلق ہے، تو اگر خادم اپنی خدمت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو وہ بھی خیانت کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ جملہ ایسا استعمال فرمایا ہے کہ جو بھی ذمہ داری اللہ نے، چاہے حقوق اللہ کے متعلق ہوں یا حقوق العباد کے متعلق ہوں، اگر آدمی ادا کرنے والا نہیں ہو رہا ہے، اپنے فرائض کو ادا کرنے والا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ملازم ہے، کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، اور اپنے وقت کو اس نے وہاں کے لیے وقف کر دیا، اس کے نتیجے میں اس کو مال و دولت ملتا ہے، معاوضہ ملتا ہے۔ اب اگر ایک ملازم اپنی ڈیوٹی میں کمی بیشی کرتا ہے یا اپنے حق کو سمجھتا نہیں ہے، فرائض کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک ذمہ دار ہے، ایک عہدے دار آدمی ہے، اللہ نے اس کے ذمے لوگوں کی خدمت لگائی ہے، لیکن وہ اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتا، اپنے ماتحتوں کے حالات سے واقف نہیں رہتا، تو یہ بھی امانتوں میں خیانت ہے۔ بہرحال یہ امانت کا ایک وسیع مفہوم اس کے اندر داخل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس روپیہ رکھوا دیا جائے تو امانت کو ادا کرو، نہیں، ہر ذمہ دار، چاہے حقوق اللہ کا میدان ہو یا حقوق العباد کا، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ادا کرے تو امانت کا ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ساتویں صفت اللہ نے بیان فرمائی، والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھاک ادا کرتے ہوں، یعنی اگر ضرورت پڑے کہیں گواہی دینے کی تو چھپاتے نہ ہوں، حق بات کو بغیر ڈرے کہنے والے ہوں۔ دیکھیے، حق بات کو حق کہنا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہو، تمہارے اولاد کے خلاف پڑ رہی ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑ رہی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ گواہی کا چھپانا شریعت کے اندر، حق بات کا چھپانا شریعت کے اندر گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، آدمی جھوٹی گواہی دے دے، یا مثال کے طور پر گواہی دینے سے انکار کر دے، یا حق بات کو حیلے بہانے سے چھپا دے۔ حق بات چھپائی نہیں جائے گی۔ آٹھویں صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکیوں سے جو لوگ بچے رہیں گے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے
کہ شروع میں بھی اللہ نے نماز کا لفظ استعمال کیا اور مضمون کے آخر میں بھی نماز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو بظاہر یہ تکرار ہے، اور تکرار اللہ کی باتوں میں نہیں ہوا کرتا، تو یہ تکرار ہمیں اور آپ کو لگے گا۔ لیکن اگر باریکی سے دیکھیں، مضمون کو دیکھیں، تو اللہ نے وہاں فرمایا کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والے ہوں، اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو دو مضمون الگ ہیں، ایک ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور ایک ہے اپنے نماز کی حفاظت کرنا، یعنی نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ اسی طرح نمازوں کے اندر نماز کے واجبات، نماز کے اوصاف، نماز کے ارکان، نماز کے فرائض اور ان کا خیال رکھنا، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے ان کا خیال رکھنا، نماز میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں اس کا خیال رکھنا، نماز کے اندر اللہ کا حضور نصیب ہو جائے، خشوع نصیب ہو جائے، خضوع نصیب ہو جائے، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ لہذا یہ مضمون کوئی دو الگ مضمون، یہ دو الگ الگ مضمون ہیں، ایک ہے نماز کی پابندی اور ایک ہے نماز کی حفاظت، کہ نماز کو ان کے اوقات پر نماز کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ 8 اوصاف والے لوگ باعزت باغوں میں داخل کیے جائیں گے، جہاں ان کی عزت ہوگی، اکرام ہوگا، نکالا نہیں جائے گا، کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ اللہ پاک یہ تمام اوصاف ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس مضمون کو اللہ نے، جنتیوں کے اوصاف کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور یہی وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے آدمی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سرفراز ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور مگر وہ نمازی اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچے رہیں گے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچے رہیں گے، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نمازوں کی، مگر نمازی وہ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے، وہ نمازی ان کی شان یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے، یعنی جو اللہ نے حق بیان کیا ہے وہ حق ہے، سوالی کا اور بے سوالی کا، یعنی مانگتے کا اور جو نہیں مانگتا، مالداروں کے مال میں سب کا حق ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے سہمے رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، جملہ معترضہ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً رب العالمین کے، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان بادیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہوں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، فرائض، واجبات، ارکان، شرائط، مکروہات، مفسدات کی۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے، ان کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔